حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اسی دن سے اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر موجود تھے کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کو مخاطب کر کے، اسکت یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نبی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، صدیق ابو بکر ہیں اور 2 شہید میں اور عثمان ہیں۔ معلوم ہوا عمر کا دشمن علی کا دشمن ہے، عمر کا دشمن محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، عمر کا دشمن رب جلیل کا دشمن ہے۔ چنانچہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا بریء ممن ذکر ابا بکر وعمر الا بخیر، جو شخص ابو بکر اور عمر کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے۔ امیر المؤمنین، سسر رسول، داماد علی، امام العادلین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کا نام عمر بن خطاب ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور القابات میں فاروق، امیر المؤمنین، داماد علی، سسر رسول، امام العادلین اور غیظ المنافقین وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ واقعہ عام الفیل کے 13 سال بعد 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خصوصیات سے اور بہت سی عنایات سے نوازا ہوا تھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں 3 حروف ہیں، عین، میم، را۔ یہ عین علی سے ہے، میم محمد الرسول اللہ سے ہے اور را رب جلیل سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ عین علی سے اس طرح ہیں کہ عمر علی کا انتخاب ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی نکاح میں عطا فرمائی تھیں۔ اور عمر کا میم محمد الرسول اللہ سے اس طرح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اسلام کی عزت کے لیے دعاؤں میں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی بقا اور عزت اور شان و شوکت کے لیے آپ کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ اور عمر کا را رب جلیل سے اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے لیے قبول فرمایا، اور حضور کی دعا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن الحشام، کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو حضور کے چچا ہیں ابو جہل، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے کمالات سے نوازا، مثلاً عناصر اربع، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ چاروں چیزیں ان کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چاروں پر حکمرانی عطا فرمائی اور ان چاروں پر حکمرانی کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ جب مکہ میں اور عرب کی سرزمین پر
اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور خطاب کر کے کہا، اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر کوئی ناانصافی کی ہے جو تو تھر تھرانے لگی؟ اس وقت سے آج تک عرب کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح ہوائیں آپ کی آواز کو لے کر سینکڑوں میل دور گئی ہیں، اور پانی اور دریاؤں نے آپ کے خطوط کو قبول فرمایا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں جب آگ لگی آپ نے اپنا کپڑا بھیجا، اور آج تک 1500 سال کے بعد بھی مدینہ کے پہاڑوں میں دوبارہ آگ نہیں لگی۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور عنایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ان 4 چیزوں پر حکمرانی عطا فرمائی جن کے مالک اللہ تعالی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی خصوصیات جو اور کسی کو نہیں عطا کی گئیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئیں۔ اور فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں پیدا ہونا، اس لیے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور ایسی خصوصیات بیان فرمائیں کہ جن سے آپ کی عظمت اور مقام کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، کسی کا ماں باپ فوت ہو جائے تو اولاد روتی ہے، کسی کی بہن فوت ہو جائے تو بھائی غم کرتے ہیں، کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو بہنیں روتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں، لیکن اسلام قیامت تک عمر کی وفات کے بعد روتا رہے گا۔ اور فرمایا، الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، عمر تیری موت کے بعد اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک تک اسلام اور مسلمان یکجا اور ترقی کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہی ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ جس نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہی نقصانات میں سے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، اور اس کے بعد آج تک امت اختلافات میں گھری ہوئی ہے اور پستی کی طرف جا رہی ہے، اور قیامت تک اسلام حضرت عمر جیسی ہستی کو یاد کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا ذرہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں، مثلا حضرت علی نے آپ کو اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا اور آپ داماد علی بنے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ سسر رسول بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عظمتیں، شانیں اور شوکتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 ماہ تک تقریباً خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ ایک مرتبہ ایک ایرانی مجوسی غلام اس بہانے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کام کم کرتا ہوں اور مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے مختلف کام گنوائے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح تو تم سے کم ٹیکس لیا جاتا ہے، ایسا کرو تم میرے لیے کوئی ایسی چیز بناؤ جس پر میں تمہیں زیادہ ہدیہ دوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چیز بناؤں گا کہ جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہوگا۔ جب وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم اسے پکڑیں؟ فرمایا نہیں، ابھی اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا۔ پھر ہوا یوں کہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے کہ وہی ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اس نے 3 سے 4 گہرے وار کیے۔
جن سے آپ زخمی ہو کر نیچے گرے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کا اشارہ فرمایا۔ وہ ابو لولو فیروز بدبخت صحابہ کی صفوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صحابہ کی صفیں ملی ہوئی اور مضبوط تھیں، وہ ان سے نہ نکل سکا۔ اس نے صحابہ پر حملہ کیا اور تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا اور آپ بے ہوشی کی کیفیت سے باہر آئے تو پوچھنے لگے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل اور مجھ پر حملہ آور ہونے والا وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، بیٹے میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس ساری کیفیت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارتیں اور تسلیاں سناتے رہے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن سخت تکلیف میں گزارنے کے بعد 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما کر خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس طرح اسلام کا عروج والا چمکتا دمکتا روشن آفتاب غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کا عدل کا ذرہ امت کے ہر فرد کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی اور آخرت کو کامیاب بنانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک جملہ جو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر وہ ہے کہ جو بولتا ہے رب اس کو قرآن بنا دیتا ہے، عمر جو عدل کرتا ہے وہ میزان بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان کو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عظمت اور مقام اور برکتوں والا ایک منصب ہے کہ جس سے آج تک امت فیض یاب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر اور اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے مبارک نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگی کامیاب بنانے کی اور آخرت میں بخشش طلب کروانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔